ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج 6 محرم، ہم اس کے اعتبار سے بھی آج بات کریں گے، اور جس طرح سے ہم پہلے بھی کچھ پروگرامز میں اور آگے آنے والے دنوں میں جو پروگرامز ہم کر رہے ہیں اس میں ہم واقع کربلا، مکالمے، سفر اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اور بالخصوص جو پیغام حسینی ہے، جو پیغام کربلا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں، ہم اس واقعے کی بات کرتے ہیں، صبر، استقامت، توکل، اللہ پہ یقین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے لے کر چلیں. اور سب سے امپورٹنٹ حق اور باطل، اس میں ہمیں کس طریقے سے حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے درس دیا، بتا دیا، سکھا دیا، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک ایکٹ سے، اور بالخصوص اس واقع کربلا سے. تو وہ ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ درس اس کا، پیغام اس کا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا عبد البصیر قاضی صاحب نے. ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سر بہت شکریہ. اصل ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے محرم اور کربلا، فوراً سے محرم تو کربلا ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. بٹ جب روزے کی بات ہم کرتے ہیں، حرمت کی بات ہم کرتے ہیں، چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کی حرمت کا ذکر ہے، اس میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ٹرائبس کے درمیان. تو ہم ضرور چاہیں گے اس پر بھی ہم آج بات کریں آغاز میں، کہ محرم کی حرمت، اس سے آغاز کرتے ہیں. آپ نے اچھا سٹارٹ لیا. یہ بڑی امپورٹنٹ سی ایک بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نے دیکھا ہے جنرلی، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے کہا نا، ہم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، اور اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی نا 9ویں کا یا 11ویں کا 10ویں کے ساتھ روزہ رکھا جائے. تو لوگوں کو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید اس کا تعلق واقع کربلا سے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ ہجرت کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہ اسلام کا نظام اسٹیبلش کیا، تو انہوں نے دیکھا جب یہ محرم کی 10ویں آئی پہلی بار، تو ان کو بتایا گیا کہ جو جیوز ہیں وہاں پہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، وجہ پوچھی، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ دن تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی تھی، اور یہ وہ دن تھا جب ریڈ سی کو سپلٹ کر دیا گیا اور وہ اس میں سے گزر گئے، اور فرعون کی فوج جو ہے وہ تباہ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، اور کیونکہ ہم جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ایز کمپیئر ٹو دی جیوز. یعنی کہ ہمارے لیے تو تمام پیغمبر جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک اور روایت میں انٹرسٹنگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک دن ایکسٹرا، تو کچھ روایات میں صرف 9ویں کا ذکر ہے، اور کچھ میں ایون یہ ذکر بھی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھیں. اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ بھی ہمارے سننے والوں کے لیے، کہ اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کسی نے کسی قوم کی کاپی کی تو وہ ان میں سے ہوا. تو تاکہ وہ کاپی والی بات بھی نہ ہو تو ہم ایک کی بجائے 2 دن روزہ رکھتے ہیں. تو دس از آل بیفور کربلا اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ جو سگنیفیکنس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ساتھ میں پھر ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. واقع کربلا کیا ہمیں درس دیتا ہے؟ کیا تعلیمات ہیں جو کہ آج کے دور میں ہم جس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں ان تعلیمات کی اپنی زندگی میں؟ دیکھیں، اگر ہم ایک سٹیپ بیک لیں نا، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں، اگر ہم انڈیویجول سے شروع کریں اور ہم دیکھیں کہ آج کل انڈیویجولس کی لائف میں کیا کرائسس ہے، اگر ہم فیملیز کی بات کریں اور ہم دیکھیں کہ فیملیز کی لائف میں کیا کرائسس ہے، اور پھر ہم ایک قوموں کے اور ایک امت کے لیول پہ جا کے دیکھیں کہ کیا کرائسس ہے، تو میں آپ کو کہوں آپ کو ان سب میں ایک کامن ڈینومینیٹر نظر آئے گا. اور وہ یہ ہے، آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، استقامت کی بات کی، صبر کی بات کی، توکل کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑا کرائسس ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ حق کو یا تو پہچاننے میں تھوڑا سا مسئلہ کرتے ہیں، لیکن جنرلی اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، they are unable to take sides. They are unable to take a stand. Exactly. تو میرے خیال میں جو بہت بڑا لیسن ہے وہ یہ کہ دیکھیں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ کاش کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ ایک چیپٹر ہماری ہسٹری میں نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ، ہمیں وی آر ناٹ پراؤڈ آف اٹ کہ یار ایسا کیوں ہوا.
لیکن اس کی ایک بہت پازیٹیو سائڈ ہے, اور وہ پازیٹیو سائڈ یہ کہ دیکھیں مسائل تو آنے ہیں, ہم اپنی پرسنل زندگی میں دیکھتے ہیں, ہم اپنی قوم کی زندگی میں, نیشن امت کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل آ رہے ہیں. تو پھر اصل بات یہ ہے کہ مسائل جب آئیں تو کیا ہم اپنا سر زمین کے اندر گھسا دیں اور انتظار کریں کہ یہ ختم ہوگا؟ جیسے کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت انفارچونیٹلی شاید یہ ہم سب اس ایک موڈ میں. آن دی ادر ہینڈ انہوں نے جو کر کے بتایا وہ یہ تھا کہ نہیں, آپ نے سٹینڈ لینا ہے, اور آپ نے آل آڈز کے اگینسٹ بھی سٹینڈ لینا ہے, اور آپ نے ایک لوزنگ سچویشن میں ہوتے ہوئے, راہ فرار بھی نہیں, ایگزیکٹلی کوئی اور راستہ بھی نہیں, کمپرومائز بھی نہیں. یہ جو ورڈ کمپرومائز ہے, یہ جو ورڈ مصلحت ہے, اس کو اصل میں ان کی سٹرگل نے ہماری ڈکشنری سے سٹرک آف کر دیا ان کنڈیشنز جہاں پہ کہ حکم شرعی آ جائیں, جہاں پہ کہ مسلمانوں کی جان کا یا مسلمانوں کی کچھ ریڈ لائنز ہیں, وہاں پہ جو انہوں نے جو ڈیفائن کیا وہ ریڈ لائن, وہ رولنگ کی ریڈ لائن تھی, وہ اور چیزوں کی تھی کہ بھئی یہ ہم نہیں مانیں گے. ایگزیکٹلی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یوں بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں, یا بیچ کا راستہ یا سائیڈ سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. یہ بیچ کا راستہ جو ہے نا رائٹ, بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آج کل ہمیں بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک پوری تحریک ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جی کچھ بیچ کا راستہ ہے. بھئی بیچ کا راستہ وہاں پہ ہے جہاں پہ نیگوسیشن ہو سکتی ہے, حق اور باطل کے بیچ میں, حق اور طاغوت کے بیچ میں کوئی لے دے کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ امام حسین رضی اللہ عنہ اسٹرگل ہیز پروون, اور انہوں نے اس چیز کو نا امر کر دیا, مطلب انہوں نے اس چیز کو ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک مشعل راہ کے طور پہ وہ چھوڑ گئے ہیں. تو جب بھی کوئی کہتا ہے کہ یار تمہیں کیا ضرورت ہے اس وقت بولنے کی, تم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو, تم کیوں یہ کر رہے ہو, تم اس پہ کمپرومائز کر لو, تو وہاں پہ اگر کوئی مثال کام نہیں کرتی ہے, تو جو ایک لائیو اتنی بڑی ایک چیز ہے جس کو کہ بھلایا نہیں جا سکتا, جو کہ ایک بالکل ایکشن کر کے انہوں نے دکھایا, اس کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں. اور انہی پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم موجودہ دور میں کچھ ایسے خطوں کا ذکر کریں کہ جہاں پر سچویشن ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس ایک واقعے سے معلوم ہے کہ کس طرف کو جانا ہے, اسرائیل, فلسطین, کشمیر, ایسے بہت سارے خطے. میں ضرور چاہوں گا اس پہ بات کریں کیونکہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ یوز دیٹ ٹرم اور ناٹ, بٹ پیسفل کو ایگزسٹنس. جی سو یہ تو سیدھا سیدھا طے ہو گیا کہ نہیں, وہ جو غلط ہے اس کو آپ کوئی کو ایگزسٹنس والا چکر نہیں ہے, آپ نے اس کے خلاف رہنا ہے. ایسا ہی نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. اور اس میں یہ ہے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس یس, بٹ وٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر بھی ہمارے ساتھ اور دین ادیان کے لوگ جیسے پاکستان میں رہتے ہیں, ہندو رہتے رہے ہیں, وہاں پہ جیوز رہتے ہیں, دیٹس اے سپریٹ تھنگ. لیکن اصل بات یہی ہے کہ آپ ایک لوگوں کے علاقے کے اندر جا کے اپنی ایک سٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس سٹیٹ کے لیے آپ باہر سے لوگوں کو امپورٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ یورپ سے, رشیا سے. اور دونوں جگہ پہ یہی ہوا ہے, ایسا ہی فلسطین میں بھی یہی ہوا ہے, کشمیر میں بھی آج یہی ہو رہا ہے کہ پوری ڈیموگرافی چینج کی ہے. وہ تو اب انہوں نے اس آرٹیکل کو سسپینڈ جب کیا تو اس کے بعد سے ایگزیکٹلی انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے اور اب اس چیز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ویری ٹرو. اچھا, اب آج کے دور میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کسی جب کوئی برائی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں پرسنل میٹر ہے اس کا, یا ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی زندگی ہے, وہ جو مرضی کرے. ایسا یہ کہ میرا کام نہیں بنتا بولنا, میرے پاس اپنے بہت سارے کام ہیں. ایک جو بڑی کامن ٹرم ہے, جو ایک جملہ ہم سب جس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دل میں برا جان لیا نا تو ہمارا فرض پورا ہو گیا. اب یہ برائی کو روکنے کے لیے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں پیسفلی, کس حد تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم برائی کو روکیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں, اور کیا دل میں برا جان لینا کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال, آپ نے بہت ہی ریلیونٹ سوال پوچھ لیا. ایسا ہے نا, آپ نے بالکل صحیح کہا, رسول وسلم کی حدیث ہے, وہ ہمیں یہ پیرامیٹرز لے ڈاؤن کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ جو سب سے مضبوط قوی درجہ ہے ایمان کا وہ یہ کہ جب آپ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں, جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا, تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں, ایکسکیوز می, یو اسٹینڈ فار اٹ, اور آپ اس کو روکیں. اس سے جو سیکنڈ درجہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے, یعنی اس وقت ہم جو کر رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے اویئرنیس لا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے سب. اور پھر انہوں نے کہا جو سب سے کمزور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو برائی کو دل میں برا جانیں. اب یہاں پہ کنفیوژن سٹارٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھیں, یہ جو لاسٹ درجہ ہے یہ ایک ٹرانزیشنری سٹیج ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا اور اب آپ اس کو ساری زندگی دل میں برا جانتے رہیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو بھوک بری لگتی ہے, آپ اس کو دل میں برا جانتے ہیں, کیا آپ اس پہ سیٹل کر لیتے ہیں؟
آپ کو گرمی لگتی ہے, آپ کو بری لگتی ہے. ایک نوجوان ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کو وہ سٹیٹس برا لگتا ہے, کیا اس کو دل میں برا کہتا ہے؟ ایک نوجوان ہے, اس کو جاب نہیں ملی ہوئی ہے. تو all of these people what they hate they would want to change. تو اس کو دل میں برا کہتے ہوئے وہ اس استطاعت کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, whether it takes them a day or a month or a year or a lifetime. لیکن یہ ایک ٹرانزیشنری سٹیج ہے. تو ایک تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر رک نہیں جانا, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں استطاعت کی بات ہوئی. میرا سوال ہے, میں اور آپ, ہمیں کیا یہ کبھی لگا ہے کہ ہم جو ہے کچھ بولنے کے بھی قابل نہیں رہے؟ چلیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کرنے کے نہیں ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس یہ سٹیج ہے, ہمارے پاس اور سوشل پلیٹ فارمز ہیں, میڈیا پلیٹ فارم, اور اتنا کچھ ہے جس کے ذریعے ہم اویئرنیس ریز کر سکتے ہیں اور پوری امت کر سکتی ہے. اور ماشاءاللہ لوگوں نے کیا بھی ہے, لوگوں نے سنگل ہینڈڈلی بھی کیا ہے, لوگوں نے گروپس بنا کے بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس سب واقعے کے ساتھ جو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک آیت ہے قرآن کی جو کہ بتاتی ہے, کہتی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وہ کہہ رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو. ہمیں بہترین امت کہا جا رہا ہے. اب ہمیں بہترین امت کیوں کہا جا رہا ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. اور اس میں پہلی بات انہوں نے کی کہ تم تو بہترین امت ہو جو انسانیت سے نکالے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز جو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ کی. پھر تم تؤمنون باللہ, نہیں عن المنکر کرتے ہو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور آخری چیز, تھرڈ چیز, اب یہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ترتیب بڑی ضروری ہے تؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو. تو یعنی ایون ان چیزوں کے سامنے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھرڈ نمبر پہ کر دیا. وائی؟ بیکاز وی نو ایمان لانے والے پھر بھی ہوں گے, لیکن ایسی سچویشن میں سٹینڈ لینے والے, دیٹس ایکچولی پروونگ یور ایمان, جو کہ وہ کر کے گئے ہیں. صحیح بات ہے, دیٹس ویری ٹرو. اچھا اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پیغام کو بہت زیادہ عام ہو بھی رہا ہے اور زیادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہم اس سے پہلے بھی ایک ڈسکشن کر رہے تھے کہ اپنے بچپن میں دیکھیں تو زیادہ بات ہونا پیرنٹس کی طرف سے, ٹیچرز کی طرف سے, اس کا پیغام. آج تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے اسکولز میں یا اس طرح سے لٹریچر میں اس طرح سے ڈسکشنز کا حصہ نہیں ہے یہ. ڈو یو تھنک سو؟ ایسا ہی آئی ٹوٹلی ایگری. اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ بات پیرنٹس تک, ٹیچرز تک, کوچز تک, مینٹرز تک, جو سوسائٹی کے ہیں ان تک یہ پہنچائیں کہ دیکھیں آپ نے نا صرف اس واقعے کو نہیں عام کرنا, بلکہ آپ نے اس واقعے کو آج کی لوگوں کی ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. آپ نے بہت زبردست کہا. دیکھیں غزہ از another کربلا in the making اور in the happening. Yes. اور وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. تو مطلب اگر ہم ایک آنسو بہاتے ہیں کربلا کے لیے جو کہ 1300 سمتنگ سال پہلے ہے, تو ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم 2, 4, 6 آنسو بہائیں اس کے لیے. اگر ہم وہاں پہ گلٹی فیل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار انہوں نے کچھ نہیں کیا, ہم تو موجود نہیں تھے, کہنا بڑا آسان ہے نا کہ انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا. آج ہم کوفیوں کو بلیم کرنا بہت آسان ہے, لیکن کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم خود کوفی تو نہیں بنے ہوئے؟ کیا ہم وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اپنے ایک حق کے لیے بھی, لیکن اس سے بڑھ کے مسجد الاقصیٰ کے لیے, اس زمین کے لیے, اس سب کے لیے, اور ہم پیچھے ہٹ گئے, ہم نے منہ موڑ لی, ہم نے خاموشی اختیار کر دی, ہم نے دل میں برے جاننے پر اتفاق کر لیا. کمزور ترین درجے پر اپنی کیپیسٹی میں ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں. ہر بندہ اس سچویشن میں, جو لوگ خاموش ہیں, جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایک کہنے سے کیا ہو جائے گا. اپنی کیپیسٹی میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں نا, اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جتنے جرنلسٹ ہیں وہ لوگ ہیں اپنی جانوں کو رسک پہ رکھ کے, جو کہ آلریڈی رسک پہ ہیں, غزہ کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, وہ تب بھی ویڈیوز بناتے ہیں, وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں, وہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کن مشکل مقامات پہ جا کے انہیں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ملتی ہے, اور وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دنیا جان سکے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پھیلا سکیں اس چیز کو, تاکہ خاموشی میں جو ہم یہ جینوسائیڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, نسل کشی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی اٹھ کر تو اس کے لیے آواز اٹھائے نا. وہ چاہے UN ہے, چاہے اور ادارے ہیں, لوگ اٹھیں, بات کریں, جو کہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بات تو ہو رہی ہے کم از کم.
وہیں پر لوگ کہتے ہیں جی ہماری یہ پوسٹ شیئر کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ شیئر کر رہے ہیں شعیب, تو وہ دیر از اے ریزن کہ وہ شیئر کر رہے ہیں. دے نو دا ویلیو, دے نو کہ کیا ڈفرینس آپ کی ایک پوسٹ کریٹ کر سکتی ہے. یو نیور نو کہ آپ کا ایک میسج وہ ظلم جو ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس کے تھرو. تو میں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ اپنی کیپیسٹی میں دیکھیں, ہمارے پاس ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا, ہمارے پاس وہ سارا کانٹینٹ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے اور بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. اس کو اسپریڈ کریں, اس کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں جو نہیں ہونا چاہیے. ایسے میں ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں آخر میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا کیا جائے اس پورے ہم محرم کے جو ایک مہینہ مقدس اس کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے کن کن چیزوں پہ ہمیں گول سیٹ کرنا چاہیے, کن کن چیزوں کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کن چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں شروع یہیں سے کروں گا جو آپ نے بات کی غزہ کی نا, میں ایک ایکسرسائز چھوٹی سی عوام کو اپنی جو سن رہی ہے دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ غزہ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو اس وقت ان کو ظاہر ہے کہ اس میں بچے نظر آتے ہیں. وہ اس ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے نا سوچیں, واقعی میں اپنے بچے کا نام لے کے سوچیں کہ یہ وہ ہے. اور پھر وہ سوچیں کہ اگر نام لیں, ٹھیک ہے میرے بچے ہیں, لٹ سے میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے مریم, میں سوچوں کہ یہ مریم ہے, یہ جو ٹانگ کٹی ہے جو دور پڑی ہے بچے سے یہ مریم کی ٹانگ ہے. اسی طریقے سے کوئی شہید ہو گیا, ہم سوچیں کہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے. کیوں یہ ایکسرسائز اس لیے کرنی ہے کہ دیکھیں ہم نا ابھی بھی سم ہاؤ ڈسٹنٹ ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ خدا نخواستہ یہ اگر ہمارے اپنے بچے ہوتے تو ہمارا ریئیکشن فرق ہوتا. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا ریئیکشن پوسٹ شیئر کرنے سے بڑھ کے کچھ اور ہوتا. اور وہ کچھ ایسا ہوتا کہ ہم ہر در و دیوار کھٹکھٹا رہے ہوتے, ہم ہلا دیتے, ہم جاتے. تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے. سو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ریئلی اٹس آپ سمجھے کہ یہ ایک الارم بیل ہے, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ ہے جس نے کہ پوری کی پوری ویسٹرن, لوگ تو ویسٹرن آئیڈیالوجی کہتے ہیں نا, آئی وڈ کال اٹ ویسٹرن میتھولوجی ناؤ. وہ ایک متھ تھا, اس پورے متھ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. جن چیزوں کو ہم سمجھتے تھے کہ دے ول کم فار آر ریسکیو, جن کے پیچھے ہمیں لگایا گیا سالہ سال, یہی ہوتا ہے نا طاغوت کا, یہی کمال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دھوکہ دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں جی یہ بھی ہے آپ کے لیے, یہاں چلے جانا, یہاں بات کر لینا, وہ کر لے گا, وہ بات کر لے گا, وہ روک دے گا, معاملہ کنڈیم سے آگے ہی نہیں بڑھتا. ایسے بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں تو جو سٹیپس آپ کہہ رہی ہیں نا, میں کہوں گا کہ کربلا از سو ریلیونٹ, مطلب اٹس ناٹ اے گڈ نیوز لیکن اٹس سو ریلیونٹ ٹوڈے ہمارے لیے. میں پھر کہوں گا ہمارے پیچھے کربلا ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو کوئی بھی ریگریٹس ہے کہ یار ایسا کیوں ہوا تھا, تو وہ آج اس کربلا کو رول پلے کرے, اور اس میں they will need to sit down with sincerity, اخلاص ان کے اندر ہونا چاہیے, and critical thinking کہ بھئی ہم یہاں تک پہنچے کیسے, وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یہاں تک لے کے آ گئیں, ہم کیسے اتنے کمزور ہوئے کہ مطلب تقریباً 2 بلین ہونے کے باوجود اتنی طاقت, چاہے وہ فوجی طاقت ہے, چاہے وہ آپ کے جو ہے نا ہیومن ریزروز ہیں, ریسورسز ہیں, آپ مطلب آپ مالا مال ہیں, لیکن ہمیں بڑا اچھا کہا کہ کیا ایسا ہوا کہ وہ جو کمزور ہوا, کیونکہ ظاہر ہے ہماری یونٹی اس طرح سے نہیں رہی. ظاہر ہے ہم سب نے یونٹی بھی شو کرنی ہے, ہم سب نے ریفلیکٹ بھی کرنا ہے, برائی کو برائی کہنا ہے, روکنا دل میں جاننا نہیں ہے, کہنا بھی ہے, اور ساتھ میں جس حد تک ہم پیسفلی روک سکتے ہیں ہمیں پیسفلی روکنا بھی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس.